میں ریحان خان ابن حافظ اسرار خان صاحب کا آواز دیتا ہوں کہ وہ تقریر پیش کرے۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے علم اور اہل علم کا مقام۔ وہ دلو کے رہنے والے ہیں اور درجہ حفظ دعا میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس انجمن میں میری تقریر کا عنوان علم اور اہل علم کا مقام۔ حضرات، دین اسلام دنیا کے دیگر ادیان و مذاہب کے مقابلے میں فلاح انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار ہے۔ اسی لیے اس کے نقطہ نظر سے انسانی زندگی کا سفر کا آغاز علم سے کیا گیا، کیونکہ مقصد زندگی کو سمجھنے، جاننے اور اپنے خالق کو پہچاننے کے لیے سب سے بڑی ضرورت علم کی ہوتی ہے، اور انسان کو انسان بنانے میں بھی علم ہی کا اہم کردار ہوتا ہے، کیونکہ بغیر علم کے انسان اپنی سیرت و کردار کے اعتبار سے مکمل انسان نہیں بن سکتا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو، جو دنیا کے سب سے پہلے انسان تھے، سب سے پہلے علم ہی سکھلایا تھا۔ وَعَلَّمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کل چیزوں کے اسماء کا۔ اور پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلے وحی نازل ہوئی، اس میں بھی علم و قلم کا ذکر فرمایا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ: پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے، اور تیرا رب بڑا کریم ہے، وہ جس نے قلم سے علم سکھایا انسان کو، اور وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان اپنے مقصد تخلیق، عبادت الہی اور عرضی کی انجام دہی بغیر علم کے نہیں کر سکتا۔ اسی لیے دنیا کے سبھی انبیاء، علماء و صلحاء، دانشور اور اصحاب فضل نے تعلیم حاصل کرنے کے اوپر بڑا زور دیا ہے۔ حضرات، علم ایک نور ہے جس سے چیزوں کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ علم کے ذریعے حلال و حرام، خیر و شر میں تمیز ہوتی ہے۔ علم سے خوف خدا توازن پیدا ہوتا ہے، علم سے سنورتی ہے، علم سے اخلاق کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، علم سے شعور کو جلا ملتی ہے، علم سے نظم و نسق کو برقرار مدد ملتی ہے، علم جہالت کو دور کرتا ہے اور آدمی کو اس کی حقیقت سے آگاہ کرتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ علم ایک نور ہے جو دل کو جلا دیتا ہے، علم ایک نور ہے جو دل کو جلا دیتا ہے، نقش باطل کی طرح جہل مٹا دیتا ہے، لذت عشق سے منور کر کے آدمی کو صحیح انسان بنا دیتا ہے۔ قرآن کریم میں متعدد جگہ پر علم کا مقام و مرتبہ اور بیان کی گئی ہے۔ فرمایا گیا، یرفع اللہ آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ میں ایمان والوں میں ان لوگوں کے جن کو علم دین عطا ہوا درجے بلند کرتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ خدا تعالیٰ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ خدا تعالیٰ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ اور ایسے خدا ترس اور خدا سے ڈرنے والے عالموں کو زبان رسالت نے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بلا علماء انبیاء کے وارث ہے، کہ تمغہ امتیاز سے سرفراز فرما کر یہ بھی فرمایا، عابد کفضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں کے ادنا انسان پر ہے، اور بات ہے کہ جو شخص علم کی دولت سے مزین ہو جاتا ہے وہ اللہ کی نظر میں بڑا معزز اور محبوب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فریضۃ علی کل مسلم، کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا، تعلموا الفرائض والقرآن وعلموها الناس، کہ تم فرائض اور قرآن سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ۔ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن
سیکھے اور سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم کی جستجو میں کسی راستے پر چلا تو اللہ کے راستے پر چلا دیتے ہیں اور طالب علم سے خوش ہو کر فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے عالم اور فقیہ تھے، جب وہ نوجوانوں کو علم حاصل کرتے دیکھتے تو فرماتے اے حکمت کے سر چشموں کے چراغوں اور تاریخی کے چراغوں کے لیے مرحبا و خوش آمدید، جن کے کپڑے بوسیدہ ہے جن کے کپڑے بوسیدہ ہے مگر دل نہیں ہے، جو گھروں میں رکے رہتے ہیں اور کا گلے سرسبد ہے۔ یہ ہے علم اور اہل علم کی فضیلت و عظمت، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری توجہ اس کے برعکس ہے۔ ہم دنیا حاصل کرنے کے لیے سب کچھ برداشت کرنے کے تیار رہتے ہیں، لیکن دینی تعلیم کی بالکل ہمیں فکر نہیں۔ حضرات آج دینی تعلیم کی طرف سے ہماری غفلت ہے، وہ نہایت افسوسناک تکلیف دہ صورتحال ہے۔ ہر طرف گراوٹ ہے، زندگی کا جس میں اخلاقی زوال زندگی کا کوئی شعبہ نہیں جس میں اخلاقی زوال انتحاطات کا شکار نہ ہو، اور اسلامی اخلاق و کردار اور اسلامی اقدار و رعایت تیز رفتار سے رخصت ہو رہی ہے۔ اسلامی قدریں ماپال ہو رہی ہے، اخلاقی قدریں پامال ہو رہی ہے، اسلامی قدریں پامال ہو رہی ہے، اور ان کے آثار و نشانات مدھم بلکہ مٹتے جا رہے ہیں۔ مغربی تہذیب و تمدن کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں، مغربی اپنے جڑیں مضبوط کر رہی ہے، اور سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں اپنے نقصان کی کوئی خبر اور سود و ضیاع بھی نہیں۔ اسی لیے میں در حقیقت مسلمانوں کی کامیابی کا راز قرآن کے اندر ہی مضمر ہے، اور کے اندر پھیلی ہوئی تمام قسم کی برائیوں کا خاتمہ اور کردار میں سدھار دینی تعلیم اور قرآن کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تم نے وہی چراغ ہوں گی۔ فرمایا علامہ اقبال نے علم ہے فقط مومن جاباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔